جن لوگوں کو ہوں یہ خیال آتا ہے کہ جی ان کی یادداشت کا پرابلم تو نہیں ہے اور وہ اپنی یادداشت کے حوالے سے کانشیسنس کا اظہار کر رہے ہوتے جی جی ہیں، جی ان جی کی یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن کو یہ خیال اور ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ان کی یادداشت خراب ہو رہی ہے. اچھا مطلب میرا مسئلہ نہیں ہے یہ اب. بالکل، اگر آپ کو اور مجھے یہ خیال آتا ہے ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو میموری مسلز ہیں ہوں ان کو ہم توجہ میں رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک لیکن ٹھیک اگر یہ خیال نہیں آتا جس کو، جی جی تو اصل پرابلم اس کا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے حوالے سے خیال آتا ہو جی تو وہ اس سفر کا راہی ہے، ٹھیک ہے سیکھنے کا، سمجھنے کا، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا. ٹھیک ہے. لیکن اصل مسئلہ اس کا ہے جس کو اس کا خیال ہی نہیں آتا. یو آر ویری رائٹ، اٹس ویری ویلڈ. اب یہ دیکھیے محسن صاحب، آئے روز کوئی نہ کوئی تحقیق جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنے اور سننے کو مل رہی ہوتی ہے. یعنی جو سائنٹسٹ ہیں وہ اتنا زیادہ توجہ کرتے ہیں ہر اس سوچ پہ جو انسان کو پریشان کرتی ہے. جیسے کچھ دن پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو شارٹ ٹرم میموری لاس ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. کیا یہ نیند کا پورا نہ ہونا ہے یا کوئی آپ اوور برڈن ہوتے ہیں ایٹ ٹائم. تو آج ہی آپ نے مجھے یہ گڈ نیوز سنا دی کہ جو لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کیے دیتی ہیں محسن صاحب. جی ہم سوچتے ہیں لیکن وہ واقعی حل طلب ہوتی ہیں. جی اور موڈس کی مینجمنٹ ان میں سے ایک ہے. جی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میرا موڈ بلا وجہ سے کیوں خراب ہوتا ہے. پل میں تولا پل میں ماشا. تو یہ خیال تو ہمیں آتا ہے لیکن خیال آنے کے بعد ہم اس بارے میں کچھ کرتے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر خوشخبری نہ ہوئی. جہاں بھی آپ کو یہ خیال آئے گا کہ یہ بلا وجہ ہو رہا ہے جی تو آپ اس خیال کو ذرا ریچیک بھی کیجئے اور ایکسیپٹ کرنے کی طرف آئیے کہ بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، وجہ ہے پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ابھی جی اس جی وجہ تک پہنچے نہیں ہیں. جی لہٰذا دنیا میں بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کو تلاش کرنا. اچھا، وجہ بعض اوقات مسئلے والے کو نہیں پتہ چلتی. جی زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو مسئلہ ہے اس کو وجہ کا نہیں پتا، وہ کسی اور چیز کو وجہ سمجھ رہا ہے. جی جبکہ اس دوسرے کو وہ وجہ سمجھ آ رہی ہے جو اس کو کہہ نہیں پا رہا کہ بھائی اس وجہ سے تمہارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یا اس کو وجہ سمجھ آ رہی ہے پر اس کو بتانا نہیں آ رہا، جی یا اس کو بھی وجہ کا پتہ نہیں چل رہا اور وہ کامن سینس سے، زیادہ تر لوگ کامن سینس سے بات کرتے ہیں. اور جو وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کسی مسئلے کی، جی وہ وجہ ہو بھی سکتی ہے اور جی نہیں بھی ہو سکتی. وہ ون آف دا ریزنز بھی ہو سکتی ہے. ہو جی سکتا ہے اس کی 7 ریزنز ہوں اور جی اس میں سے ایک کا ہمیں پتہ چل رہا ہو اور ہم اس میں کامن سینس کے ساتھ کوئی ایک سلوشن اپلائی کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے اس کے 7 سلوشنز ہوں اور سب کو اکٹھے اپلائی کرنا ہو، پر ہم باری باری ایک ایک کر کے اپلائی کر کے ناکام ہو رہے ہوں. چنانچہ جس چیز کو آپ سلوشن سمجھ رہے ہیں، جائزہ لینا اور بلکہ دوسرے سے مشورہ کرنا کہ کیا واقعی، کیونکہ وہ جو دوسرا مشورہ دے گا دیکھے گا وہ نیوٹرل ہوگا. جی 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 تو آپ جس چیز کو سلوشن سمجھ رہے ہیں اس بارے میں دوسرے سے جو خاص طور پہ ریلیونٹ ہے، نالج اور سکل رکھتا ہے اس بارے میں، ایکسپرٹ ہے، اس سے اس بارے میں صلاح مشورہ کر لینا. اور وجہ کے بارے میں بھی جو آپ وجہ سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل ہم تمام انسانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کے آنے پر کوئی وجہ کھوجنا چاہتے ہیں. جی جی اور ہم چونکہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں نہ لینا چاہ رہے ہوتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس کی کوئی وجہ بتا دی جائے کہ بھی یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے. ہاں، ریزنس فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم، جی جی تاکہ ہم ذمہ داری ساری اس ریزن پہ ڈال دیں. جبکہ میرا خیال ہے کسی بھی مسئلے میں کہیں نہ کہیں محسن صاحب ہم خود بھی ذمہ دار تو ہوتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ اگر نہیں بھی ہوتے تو مسئلے کا حل ہماری ذمہ داری ضرور ہے. اب اس میں جملے میں بس ایک ہی لفظ پر اعتراض ہے. آپ نے کہا کہ خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. ہاں، مطلب جیسے بہت سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ اب نیچر کی طرف سے بھی آتی ہیں. جیسے بائی برتھ اگر آپ یو ہیو سم ڈیفیشنسی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا یا ٹرامیٹک انجری ہو گئی ہے، جیسے کہ ہوتے ہیں دنیا میں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، تو اس میں مطلب ڈائریکٹلی آپ قصوروار نہیں ہوتے، لیکن اب جو ہو گیا تو اس کے بعد اب اس کی جو مینجمنٹ ہے یا اس کی جو سلوشن ہے وہ آپ کی ذمہ داری ضرور ہے. اچھا، میں نے یہ سیکھا کہ جو پرسیپشن ہے نا جی وہ مسئلہ ہے. یعنی مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اس چیز کے بارے میں آپ کا پرسیپشن، کیونکہ آپ نے کسی خاص پیرامیٹر پر اس چیز کو پرکھا ہے تو آپ کو لگا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اچھا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ
کسی ایک خاص لائف سٹائل کے ساتھ رہتے ہوئے زیادہ گرو کرتے ہیں، زیادہ اچھے سے لائف کو جی رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ اس طرح کے مسئلے کے بغیر کمپرومائز اور بہت ایوریج لائف گزارتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں میں پرسیپشن کا فرق ہے۔ ہیلن کیلر کی سینسز نہیں تھیں، نہ بول سکتی تھیں، نہ دیکھ سکتی تھیں، نہ سن سکتی تھیں، لیکن ان کا جو سینس آف پرسیپشن ہے اس نے ان کی زندگی بدلی، اور پوری دنیا پر وہ اپنی ایک مثال کے طور پہ آج بھی یاد رکھی جاتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو بیسیکلی جیسے اسٹیفن ہاکنگ کی مثال ہے، بالکل آپ دیکھیں کہ اسٹیفن ہاکنگ جن کی باڈی کمپرومائزڈ تھی اور وہ بالکل ہل جل نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف آئی کی موومنٹ کے ساتھ دنیا کو بتا دیا کہ یہ یونیورس کیا ہے۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے ہمارا، یہ بہت زیادہ اس میں رول ادا کرتا ہے۔ ہاں بالکل، اور اس میں محسن صاحب پھر وہی ایک جو مین چیز ہے نا کہ آپ ذمہ داری کتنی لے رہے ہیں۔ جو لوگ میں نے دنیا میں دیکھا کہ وہ ذمہ داری لیتے ہیں نہ صرف اپنے ایکشنز کی، بلکہ کوئی بھی کوئی اسٹیپ انیشیٹ لے رہے ہوتے ہیں، کوئی لاس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بڑے آگے بڑھ کے ذمہ داری لیتے ہیں، تو میں نے ان لوگوں کو کبھی کم ہی سفر کرتے دیکھا ہے۔ مگر جو لوگ ریزنس فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں یا رسپانسبلٹیز فوراً سے دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں یا بلیم گیم پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر میں نے کوئی آگے دیکھا نہیں سوسائٹی میں۔ یہ وائی می سے ٹرائی می کا سفر ہے۔ وائی می سے شروع ہوتا ہے میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، جلد ہی پرسیپشن بدل کر ایکسیپٹنس کے ساتھ اپنی صلاحیتوں پر کام کرنے والا دنیا کو اپنا ایک نیو ورژن، نیا ماڈل دے دیتا ہے اور کہتا ہے ٹرائی می، اور اس کے نتیجہ میں اپرچونٹیز، مواقع اس کا استقبال کرنے لگتے ہیں۔